الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اکڑ کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسند ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ باتیں اس حکمت میں کی ہیں جو اللہ نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ تو الزام خوردہ ہو کر اور راندہ ہو کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، تو کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنائی، اور خود کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ 15واں حکم فرمایا ولا تمش فی الارض مراحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو، بڑائی اور شیخی کے ساتھ مت چلو، بلکہ زمین پہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ چلو۔ تکبر جو ہے وہ گناہوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ گناہ ہے، اور تکبر ہی اس دنیا میں تمام گناہوں کی بنیاد اور وجہ بنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حکم عام ہوا فرشتوں کو بھی، جنات کو بھی، شیطان کو بھی کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے وجہ پوچھی کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے پھر تکبر کے بول بولے۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا، واستکبر، تکبر کیا، اور شیطان نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے، تو میں آدم کے سامنے کیسے جھکوں؟ بھلا آگ بھی مٹی کے سامنے جھکتی ہے۔ تو گویا دنیا میں پہلا نافرمان اللہ کا شیطان، اور شیطان اسی لیے بنا کہ اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے اپنے سامنے آدم کو کچھ بھی نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو تکبر کی جتنی بھی علامات جس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو وہ شیطانی علامات ہیں، کیونکہ تکبر کی ابتدا جو ہے وہ شیطان نے کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کبھی بھی، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور 20 احادیث اس تکبر کی مذمت میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی اور تکبر
یہ میری چادر ہے، جو شخص مجھ سے اس میں الجھتا ہے میں اسے ضرور عذاب دوں گا، اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو تکبر بہت بڑی باطنی بیماری ہے۔ تکبر ہے کیا؟ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا، ممتاز سمجھنا اور بڑا سمجھنا، اپنے سامنے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے، بڑائی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں، اللہ اسے بالکل مٹا دیتے ہیں۔ متکبر آدمی خود تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور خود اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے، لیکن مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اسے بڑا ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ وہ تو خود اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن عام جتنے لوگ ہیں جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، معاملات ہیں، تو سب اسے جو ہے وہ بہت ہی غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ تکبر جو ہے وہ انسان کے ساتھ جچتا ہی نہیں ہے، تکبر انسان کے ساتھ جڑتا ہی نہیں ہے۔ تکبر جو ہے وہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ وہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو متکبر آدمی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے تو اس وقت حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ متکبر آدمی جو ہے وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، اور لوگ گزریں گے ان کو رونتے ہوئے۔ دنیا میں تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور وہاں چونٹیوں جیسے ان کے جسم ہوں گے اور لوگ رونتے ہوئے ان کو آگے گزریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، اکڑ کر نہ رہے۔ اور رحمان کے بندوں کی اللہ نے جہاں صفات بیان کی، وہاں ایک صفت رحمان کے بندوں کی یہ بیان کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو ہونا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے حکم دیا، وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر اعتدال رکھ، تکبرانہ چال نہ چل، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز بات کرتے ہوئے پست رکھ، متکبرانہ انداز میں مت چلا، مت لوگوں پر روب داب جاڑ۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ، گدے کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے، لیکن سب سے منکر اور سب سے بدصورت آواز جو ہے وہ گدے کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، اکڑنا تیرے ساتھ جڑتا ہی نہیں ہے، تجھ پر جچتا اور سجتا ہی نہیں ہے۔ ذرا اپنی ابتدا کو تو دیکھ، مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کھنکتی ہوئی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر ایک مِن مَاءٍ مَّهِينٍ، غلیظ پانی انسان کی بنیاد بنا، اور جب تک ماں کے پیٹ کے اندر ہے ناپاک اور نجس خون سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، اور جب دنیا میں آ جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کیا ہے اس کے اندر سارا گند بھرا ہوا ہے۔ اگر کہیں مر جائے تو 2 سے 3 دن تک باہر اسے نہیں رکھا جا سکتا، بدبو ایسی پھیل جائے کہ کوئی پاس کھڑا بھی نہ ہو سکے، مٹی کے سپرد کر دیے جاتا ہے۔ تو پھر ایسے انسان کو تکبر جچتا ہی نہیں ہے۔ ایک مقولہ ہے، انسان کو اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اوقات میں رکھنے کے لیے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اولہ نطفہ، سب سے پہلے غلیظ پانی کا قطرہ، وَأَوْسَطُهَا عَلَقَةٌ، درمیان میں جو ہے وہ ایک گوشت اور خون کا لوتھڑا، اور اس کے بعد جب دنیا میں آ گیا وَمَا بَيْنَهُمَا حَامِلُ الْقَذَرَةِ، ایک گندگی اٹھائے ہوئے چل رہی ہے لاش، گندگی اٹھانے والا، اور جب مر جائے گا تو اس کے بعد ایمان اور اسلام اگر اس کے پاس نہیں ہے تو جہنم کا ایندھن، جہنم کی آگ۔ تو
تو پھر انسان کو اپنے آپ پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر تو نے تکبر کر لیا تو کیا کر لے گا؟ انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ دے گا، ولن تبلغ الجبال طولا، تو جتنا تند ہے، جتنا اکڑ جا، تو پہاڑوں سے اوپر ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، وہیں پر کھڑا رہے گا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے کام تکبر کے، بڑائی کے، شیخی مارنے کے، بڑی بڑی باتیں چھوڑنے، یہ اللہ کو بڑے ہی ناپسند ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، فرمایا یہ ساری باتیں جو بتائیں جی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو بھیجیں، یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں، اور ان باتوں پر عمل کیجئے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، دوبارہ پھر درمیان میں 15 احکامات بیان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی وحدانیت یاد دلائی۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود مت تجویز کر، اگر ایسا کیا تو یاد رکھنا فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، تجھے ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت کر کے، الزام خوردہ ہو کر، اور مدحورا راندہ درگاہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ